الحمدللہ و بتوفیق اللہ تعالی، اللہ احکم الحاکمین کا بارہا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ رمضان عطا کیا۔ یہ ماہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوا، جو ماہ مبارک ہے، جو ماہ غفران ہے، جو ماہ سعدان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو رب العالمین نے مبارک ٹھہرایا۔ حرمت والے مہینے اللہ کے ہاں 4 ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب میں سے افضلیت اللہ احکم الحاکمین نے، اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کو عطا کی۔ کسی مہینے میں اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، تو وہ یہی مہینہ ہے جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے اندر ایک خصوصی پیکیج، خصوصی اعلان، خصوصی انعام یہ کیا ہے کہ اہل ایمان کے اوپر روزے کو فرض کیا۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے رب العالمین اس ماہ کے آنے کی وجہ سے کھول دیتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے 7 دروازوں کو رب العالمین اس ماہ کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور رب العالمین سرکش شیاطین کو، شیاطین کے سردار کو اس مہینے کے اندر جکڑ دیتے ہیں، تاکہ وہ رب العالمین کے عبادت گزار بندوں کی عبادت کے اندر خلل واقع نہ کر سکے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ینادی منادین، ایک منادی کرنے والا، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طرف سبقت لے جانے والے آگے بڑھ، خیر کے کام کر، آگے سے آگے بڑھتا جا، نیکیاں کرتا چلا جا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھتا جا۔ اور منادی کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے پیروکار، اے شر کی طرف آگے بڑھنے والے، اپنے قدموں کو روک دے، اپنے قدموں کو پیچھے کر دے۔ اور مزید میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ ذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اللہ احکم الحاکمین اس رمضان کے ہر رات میں اور ہر دن میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے والا ہوتا ہے۔ صرف لیلۃ القدر کے اندر نہیں، صرف آخری عشرے کی 5 راتوں کے اندر نہیں، بلکہ پورے کے پورے رمضان کی ہر رات ہی رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ہر دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ صرف یہاں تک بس نہیں، میرے محبوب مزید فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، عتقاء فی کل یوم ولیلۃ، یعنی فی رمضان، اللہ احکم الحاکمین دن اور رات، رمضان کے ہر دن میں ہر رات میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے لیے، فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ، اور رمضان کے ہر دن کے اندر، ہر رات کے اندر اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کے بندے جو رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں۔ اور ایک انصاری خاتون جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر ہوتی ہے، آپ سے سوال کرتی ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تم عمرہ کرنا چاہتی ہو تو پھر عمرے کے لیے رمضان کا انتخاب کرنا۔ اللہ احکم الحاکمین سے ہم دعا گو ہیں، اس کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں، دل کی گہرائی سے ہم آمین کہیں گے اس دعا پر کہ مولا کریم ہمیں بھی رمضان کے اندر اپنے گھر کا، اپنے کعبہ کا طواف اور نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس خاتون کو باور کرواتے ہیں، اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ اگر تم نے عمرہ کرنا ہے، عمرے کی خواہش رکھتی ہے، تو پھر رمضان کا انتخاب کرنا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ حج کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر مشقت ہے۔ روزہ رکھ کے سعی کرنا، روزہ رکھ کے طواف کرنا، روزہ رکھ کے اللہ کے گھر کے اندر عبادات کو بجا لانا ایک مشقت والا معاملہ ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس عمرے کو حج کے برابر قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے علاوہ اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ایک بندے کو اس کے عمل کا 700 گنا تک اجر دیا جائے، لیکن جو ہی اس ماہ مبارک کا چاند نظر آتا ہے، رب العالمین کی طرف سے جو بھی انسان نیک عمل بجا لاتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کے اس نیک کام کو، اس کے اس اجر کو بڑھا کر 700 گنا تک لے جاتے ہیں۔ یہ اس ماہ مبارک کی اندر اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں پر انعام کیا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں کے اندر فضیلت اور فوقیت جو اللہ نے بخشی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رمضان کے اللہ احکم الحاکمین نے دیگر تمام مہینوں پر فضیلت بخشی، سب سے پہلی وجہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر ایک رات کو رکھا جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83-84 سال کسی کو عمر میسر آتی ہے یا نہیں عمر میسر آتی، اللہ احکم الحاکمین بہتر جانتا ہے، لیکن یہ رات میسر آ جائے تو اس کو 83 سال یا 84 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے حضور اگر یہ رات میسر آ جائے، جو وہ زبان سے رب سے مانگ رہا ہے، رب تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا دوسری فضیلت کہ یہ رمضان کو رب العالمین نے دیگر مہینوں کے اندر فضیلت جو بخشی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ اور یاد رکھیے صرف قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء اور رسول بھیجے، جن پر صحیفے اتارے، کتابیں اتاری، ان میں سے ایک صحیفہ جو کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر اتارا گیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفہ ابراہیمی جو ان کو عطا کیا گیا وہ بھی یکم رمضان کو ملا۔ رب العالمین نے تورات اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دی تو 7 رمضان المبارک کو دی۔ رب العالمین نے زبور اپنے پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام کو عطا کی تو رمضان المبارک کے اندر عطا کی، 19 رمضان کو عطا کی۔ اور قرآن کریم جو کہ رب العالمین نے اتارا رمضان المبارک کی 25ویں رات کو اتارا، یہ حدیث امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر کیا۔ یعنی رمضان کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اپنے احکامات کو، اپنی کتابوں کو، انبیاء کی شریعتوں کو ان کے قلب اطہر پر اتارا، ان کی کتابیں ان کو عطا کی رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر۔ یہی وجہ ہے، یہ ماہ مبارک ہے، یہ ماہ بڑا فضیلتوں والا ہے۔ اور صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ احکم الحاکمین نے دیگر مہینوں پر اسے فضیلت بخشی ہے، تو اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ احکم الحاکمین اپنے بندے کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس کی ہر رات اور ہر دن میں رب العالمین اپنی بخشش کے خزانے لوٹاتے ہیں، اپنے بندوں کو بخشتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ